صلوات پڑھ دیں۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بينهم. ارشاد پروردگار عالم ہے کہ رسول اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی مزدوری نہیں چاہتا، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتا، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا. عزیزان گرامی، دنیا میں ہر خیر اور ہر اچھائی اور ہر نیکی کی بنیاد محبت ہے، اور دنیا میں ہر شر اور ہر فساد اور ہر ظلم کی بنیاد نفرت ہے. اسلام اتنا اچھا مذہب ہے جس نے محبت کو اجر رسالت بنا کے دنیا کو یہ بتایا کہ جتنا جتنا محبت پھیلے گی اتنا اتنا اچھائیاں بڑھیں گی، اور جتنا جتنا نفرت پھیلے گی اتنا اتنا برائیاں بڑھیں گی. تو اللہ نے اجر رسالت محبت اہل بیت کو قرار دیا کہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے. اور عزیزان گرامی، یہ محبت وہ شے ہے کہ جو اس دنیا کی جو مشین چل رہی ہے یا فیکٹری چل رہی ہے جس کا نام یہ دنیا ہے، اس کے اندر کرنٹ اور الیکٹریسٹی کا کام کر رہی ہے محبت. جس طریقے سے ایک بہت بڑی فیکٹری ہو تو پاور چلا جائے تو ایک دم رک جائے گا سب. اسی طریقے سے یہ نظام کائنات جو ہے اور زندگی جو ہے یہ نام ہے حرکت کا. موت نام ہے حرکت ختم ہو جانے کا، یہ نام ہے حرکت کا. اور یہ حرکت جو ہے زندگی میں جو موومنٹ جو ہے یہ ہے محبت کی وجہ سے. ہر چیز کی تہ میں محبت ہے، یا ذات کی محبت، یا مذہب کی محبت، یا وطن کی محبت، یا خدا اور رسول کی محبت. کوئی نہ کوئی محبت ہے جو کام کر رہی ہے. محنت کر رہا ہے بڈھا آدمی، کہا کیوں؟ کہا بچے بھوکے مر جائیں گے، گھر میں جائیں گے. بارڈر پر کھڑا ہے سپاہی، ان کا یہ خطرے کی جگہ ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، کہا دشمن آ جائے گا، گھر ہم ہٹ جائیں گے. وطن کی محبت ہے، کہیں دین کی محبت ہے، کہیں ایمان کی محبت ہے، کہیں عقیدے کی محبت ہے، کہیں عزیزوں دوستوں کی محبت ہے. بہرحال ہر چیز کی تہ میں محبت کام کر رہی ہے.
اور اس کائنات کی تخلیق میں بھی اللہ نے محبتی کو کار فرما رکھا. آپ برابر پڑھا کرتے ہیں کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا قمر یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. ان 5 کی محبت میں. معلومہ تخلیق کائنات جو ہوئی تو ہوئی محبت ہی میں ہوئی. اب اگر محبت اجر رسالت مانگ لی گئی تو دام کے دام ہیں، کوئی نفع تھوڑی لیا جا رہا ہے. سلام علیکم. اچھا، محبت کا مسئلہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ دنیا میں سارا نظام محبت پہ چل رہا ہے، مگر محبت جو ہے وہ نہ سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے. دنیا میں علم و فن کے کمبینیشن سے دنیا بنی ہے. جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، عمارتیں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، مشینیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ علم و فن کا کمبینیشن ہے. کچھ عالم لوگ آتے ہیں پہلے، وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ فن والے آتے ہیں، وہ اس کو بناتے ہیں. تو علم و فن کے کمبینیشن نے تاج محل بنا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے علم و فن کا کمبینیشن. محبت نہ علم ہے نہ فن ہے. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب؟ دیکھیے، علم جو ہے وہ ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے، فن جو ہے وہ ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے. محبت نہ سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے. ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھایا بھی اور پڑھایا بھی. باپ نے بیٹے کو سکھایا پڑھایا، ماں نے بیٹی کو سکھایا پڑھایا، یہاں تک کہ جوان ہو گئے بیٹا بیٹی. اب ان کی شادی کر دی، سال بھر کے بعد ان کی خود ایک نیا مہمان آنے والا ہے. آج تک کبھی آپ نے سنا اپنی زندگی میں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی ہو کہ بیٹا 2-3 دن میں تم خود باپ بننے والے ہو، ذرا بیٹھ جاؤ میرے پاس 5 منٹ کے لیے، تو میں تمہیں بتا دوں کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. اس لیے کہ تم تو نئے نئے باپ بنو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں پرانا باپ ہوں، مجھے معلوم ہے سب. کسی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا 2-4 دن میں تم خود ماں بننے والی ہو، لہذا بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں بتا دوں کہ مامتا کیا ہے. اس لیے کہ ماں کی محبت مشہور ہے، مامتا کہلاتی ہے، تو تمہیں بتا دوں کہ مامتا کس چیز کا نام ہے. لیکن تجربے نے یہ بتایا کہ ہر لڑکا جب باپ بن گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے ویسے ہی محبت کی جیسے اس کے باپ نے اس سے کی، اور ہر لڑکی جب ماں بن گئی تو اس نے اپنے بچوں کو ویسے ہی پالا جیسے اس کی ماں نے اس کو پالا تھا. تو عزیزان گرامی، اب محبت کے سلسلے میں جب نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے تو حوالے پوچھنا محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں. حوالے والے اس کی کتابوں میں نہیں ہوتے. اس کے حوالے کتابوں میں نہیں ہوتے ہیں. زندگی ہے اور زندگی سمجھا جاتا ہے کہ محبت کیا ہے. اور یہی وہ محبت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پورا نظام چل رہا ہے. اور یہ محبت جو ہے یہ عاجز رسالت قرار دی ہے. محبت دنیا میں واحد وہ شے ہے کہ جو سب کو برابر سے بٹی ہے. دنیا میں کوئی شے برابر سے نہیں بٹی. علم سب کے پاس برابر سے نہیں ہے، صورت سب کے پاس برابر سے نہیں ہے، دولت سب کے پاس برابر سے نہیں ہے، شہرت، عقل، دماغ، تعلقات، کوئی شے دنیا میں برابر نہیں ہے. کم و زیادہ ہے. اور جس کے پاس جو شے کم ہے اس کا شکوہ کرتا ہے. جناب میں کمزور آدمی ہوں، یہ بوجھ کہاں سے اٹھا سکتا ہوں. جناب میں غریب آدمی ہوں، یہ خرچ کہاں برداشت کر سکتا ہوں. جناب میں بوڑھا آدمی ہوں، اتنی محنت کہاں کر سکتا ہوں. جس کے پاس جو شے کم ہے اس کا شکوہ کر رہا ہے. کبھی آپ نے آج تک سنا کہ جناب میں اتنے بڑے خاندان سے محبت کہاں کر سکتا ہوں؟ معلوم ہے کہ محبت جتنے بچے بھی ہوں، جتنے خاندان بھی ہوں، جتنا بھی ہو، سب سے محبت ہوتی چلی جائے گی. تو معلوم ہے محبت ہی واحد وہ شے ہے جو برابر سے بٹی ہے.
جو برابر سے بانٹی تھی وہی ہے جو رسالت میں مانگ لی. تو یہ نہ کہا کہ تھی نہیں ہمارے پاس. صلوات بھیجتے ہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تھی نہیں ہمارے پاس محبت ورنہ ہم پیش کر سکتے. تو وہی ہے جو رسالت میں مانگ لی. اور مانگی بھی تو اسلام کی قیمت بنا کے. مانگی بھی تو اسلام کی قیمت بنا کے. رسول نے جو کچھ محنتیں کی کہا اس کی اجرت اس کی قیمت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو. اب عزیزان گرامی قیمت کا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے بہت آسان ہے. اور انسان سب سے پہلے جو فلسفہ سمجھتا ہے وہ مال و قیمت ہے. پیدا ہونے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جو فلسفہ سمجھ میں آتا ہے اور جس چیز سے آدمی واقف ہوتا ہے وہ مال و قیمت کا مسئلہ ہے. توحید، تثلیث، عقائد، اعمال، تمام چیزیں ایک سے ایک زندگی میں سب اسٹیج آتے ہیں جب وہ آدمی سیکھتا ہے کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ سب الگ ہے. مال و قیمت کا فلسفہ اس وقت سمجھ جاتا ہے بچہ جبکہ اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ ننگا چلا جا رہا ہے باہر کے کپڑے پہنے. اس سن کا بچہ جس کو یہ شعور نہ ہو کہ وہ ننگا ہے کہ کپڑے پہنے ہیں مال و قیمت کا فلسفہ سمجھ جاتا ہے. اب آپ دلیل اس کی سنیں گے. دلیل اس کی ہے کہ جس سن میں بچہ اپنے باپ سے پیسے مانگنے لگے مال و قیمت کا فلسفہ سمجھ گیا. اس لیے کہ یہ پیسہ لے کے چبائے گا نہیں. وہاں دروازے پر آئس کریم والا بول رہا ہے یہ جانتا ہے کہ جس کو پیسہ کہتے ہیں جب اس کو دیں گے تو وہ شے ملے گی جس کا نام ہے آئس کریم اور وہ کھائے گا. یہ تو یہ جانتا ہے کہ مال جو ہے بغیر قیمت کے نہیں ملے گا. تو جو چھوٹے چھوٹے 2-2 برس کے بچے سمجھنے بڈھے بڈھے علماء اسلام نہیں سمجھ پاتے حیرانی کی بات ہے کہ مال و قیمت کا فلسفہ کیا ہے. یہ بڑا سمپل فلسفہ ہے بہت آسان فلسفہ ہے مال و قیمت کا. اسے سمجھنے میں کیا ہے. اور یہی محبت کا پورا نظام ہے کہ جو سسٹم چلا رہا ہے. عزیزان گرامی یہ پورا ہمارا جو محرم ہے اور پوری عزاداری ہے اور پوری یا حسین کی صدا ہے یہ محبت ہے جو آپ کو مختلف موسموں میں مصروفیتوں کے باوجود دوسری ذمہ داریوں کے باوجود کھینچ کے لے آتی ہے. عزاداری میں شرکت کرواتی ہے, ماتم حسین میں شرکت کرواتی ہے, مجلس میں شرکت کرواتی ہے. یہ محبت ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم محرم کیوں کریں. اس لیے کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے ان کا کیا محرم قرآن میں کہاں لکھا ہے. یہ ایک بڑا زبردست سوال اٹھتا ہے اور بہت جوش و خروش سے لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں اور عالم کہاں لکھا ہے, تعزیہ کہاں لکھا ہے, یہ ماتم مجلس کہاں لکھا ہے قرآن میں. آپ نے نہ دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے, لکھا ہے, سب لکھا ہے. ماتم بھی لکھا ہے, مجلس بھی لکھی ہے, علم بھی لکھا ہے, تعزیہ بھی لکھا ہے, سینہ زنی بھی لکھی ہے, سب لکھا ہے. کون کہتا ہے نہیں لکھا کہ جی کیسے کہاں لکھا ہے. بتاتا ہوں. میں آنے والا تھا آج یہاں اور زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا. تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے تو انہوں نے کچھ پہچان بتائی میری کہ وہ یہاں ان کے مسا ہے اور اس طریقے سے سفید داڑھی ہے اور اس طریقے سے چہرہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب وہ ایئرپورٹ کے اوپر جب پہنچے انہوں نے دیکھا انہوں نے اس وجہ سے ملتا جلتا جو شکل بتائی تھی ویسا آدمی دکھائی دیا تو ان کا آپ تحریل آئے مجلس پڑھنے. ان کا ہاں آئیے تحریل آئیے ہم آپ کو ریسیو کرنے آئے. تو کچھ پہچانیں ایسی ہیں کہ جو دیکھ لیں آپ نے بتائی گئی, آپ نے دیکھ لی, دیکھ کے پہچان لیا کہ بھئی یہی شخص ہوگا.
اب وہ لے آئے مجھے گھر اپنے. گھر آنے کے بعد کہیں گے چائے پئیں گے؟ ہم کہاں پئیں گے، مگر ایسا کیجیے کہ میری چائے میں شکر نہ ڈالیے گا. کیوں؟ تو میں ڈائبٹک ہوں، میں شکر نہیں پیتا ہوں. اب کی طرح ہم دیکھیں آپ کو کیسی شکر آتی ہے. بڑے دانے کی آتی ہے، چھوٹے دانے کی ہے، پتلی شکر ہے، میری شکر ہے، کیسی شکر آتی ہے. تو شکر تو ہے باڈی میں مگر دکھائی نہیں دے گی. سارے منرلز باڈی میں موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. لیکن پیتھالوجسٹ کی آنکھ سب دیکھ لیتی ہے. پیتھالوجسٹ کی آنکھ سب دیکھ لیتی ہے. اتنا شوگر ہے اور اتنا فلاں ہے اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے اور اتنا وہ ہے، ہر چیز دیکھ لیتی ہے. تو اس کے لیے آنکھ ہونا چاہیے، ہر ایک نہیں دیکھ پاتا ہے. آپ کی باڈی میں سونا بھی ہے، کہاں پر ہے؟ چاندی بھی ہے. میں نے کہا نا جتنے منرلز ہیں سب آپ کی باڈی میں موجود ہیں، لیکن ہر ایک نہیں دیکھ پائے گا. اور ہم نے ہر ایک نہیں دیکھ پائے گا. پیتھالوجسٹ کی آنکھ دیکھ لے گی. اور ویسے ہی عزیزان گرامی قرآن میں سب کچھ ہے، ہر ایک نہیں دیکھ پائے گا، معصوم کی آنکھ دیکھ لے گی. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ یہ لے گا ایک ڈراپ اور رپورٹ بنائے گا اتنی لمبی. تو ایک قطرے خون میں اتنا مال جمع ہو گیا. ان کا آپ جانتے نہیں، یہ مسئلہ دوسرا ہے، یہ علمی مسئلہ ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں. تو اگر ایک قطرے میں ساری باڈی نظر آ جاتی ہے تو ایک نقطے میں قرآن دکھائی دے جائے تو حیرانی کا ہوتی بات. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے ہم نے کہا سب لکھا ہے، دیکھنے کی بات ہے. ہم بتاتے ہیں کہاں لکھا ہے. مجلس بھی لکھی ہے، ماتم بھی لکھا ہے، علم بھی لکھا ہے، تابوت بھی لکھا ہے، سب لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ قرآن لے آئیں گے دکھانا پڑے گا. ہم نے کہا لائیے دکھا دیں. آ گیا قرآن تھا. ہم نے کہا نکالیے وہ والا سورہ جس کے اندر لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت اور صبح کی 2 رکعت اور روزہ سگریٹ پینے سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو لکھا ہونا چاہیے، ورنہ ہم کیوں چھوڑو روزہ. اور حج میں دونوں شانے باندھے رکھ کے احرام ہو یا ایک کھلا ایک ڈھکا ہو، اور پہلے عمرہ ہو اس کے بعد حج ہو. کوئی تک جیسا لکھا ہے اسی کے آگے محرم لکھا ہے. ان کا جی ایسی تو کوئی آیت تو قرآن میں نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا وہاں کیوں نہیں جھگڑا کرتے، کہاں لکھا ہے؟ ہاں بھی کہیے کہ نماز جب پڑھے گی جب لکھا دکھاؤ 3 رکعت پڑھے. اس پر تو عمل رسول قائم ہے اس لیے کرتے ہیں. ہم نے کہا اہل بیت کے لیے عمل رسول نہیں نظر آتا. اور عزیزان گرامی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہے معاملہ، یہ تو کہتے قرآن میں کہا ہے، قرآن میں کہا ہے. ماشاء اللہ قرآن میں کہا ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ نے کب مانا جو ہم قرآن میں بتائیں کہاں ہے؟ جی وہ کب ماننا جو بتائیں؟ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا سب مان لیا؟ قرآن میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ نماز نہ چھوڑو. ایسا نہیں کہ کوئی مسلمانوں میں 1400 برس سے بے نمازی گزرا ہو. تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیبت نہ کرو، صاف لکھا ہوا ہے، بالکل کلیئر کٹ. کوئی مسلمان خدا نخواستہ غیبت تو نہیں کرتا کبھی. قرآن میں شراب کو منع کیا گیا ہے، رجس من عمل شیطان کہا گیا ہے، شیطانی گندگی ہے. کوئی مسلمان آج تک ایک قطرہ شراب پر کسی کے حلق سے نہیں اترا. جو لکھا ہوا ہے جب وہ نہیں مان رہے ہو
کیا خالی بہانے بازی ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ خالی بہانے بازی ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میرے معاملے کو الجھانے کی چیز ہے، سب لکھا ہوا ہے، لیکن سمجھ لیے قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کسی ایکس وائی زیڈ کا کلام نہیں ہے، جو سب سے بڑا ہے اس کا کلام ہے۔ قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، لیکن جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سب سے کم لکھتا ہے۔ کسی ملک میں صدر ہوتا ہے، کسی ملک میں وزیر اعظم کہلاتا ہے، کہیں بادشاہ کہلاتا ہے، بہرحال لفظیں ہیں الگ الگ، اس سے بحث نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جہاں کے جیسا سسٹم ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن وہ پورا سیکریٹریٹ کام نہیں سنبھالتا ہے، اس کے لیے ملازمین ہوتے ہیں، اس کے لیے لکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے آفیسر ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں اس کے اوپر خالی یس لکھتا ہے یا اپروو لکھتا ہے، بس اتنا کافی ہے، باقی پورا پروجیکٹ جو ہے وہ دوسرے بناتے ہیں۔ نماز کی اتنی موٹی فائل ہے، سمجھا؟ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ اور نماز عیدین اور نماز آیات اور نماز میت اور نماز طواف، یہ سب اس کے علاوہ مستحب نمازیں، سمجھا؟ پھر کیسے نماز پڑھی جائے گی، کس وقت پڑھی جائے گی، کتنی پڑھی جائے گی، کپڑے کیسے ہونا چاہیے، رخ کدھر ہونا چاہیے، جگہ کیسی ہونا چاہیے، یہاں سے وہاں تک ایک انبار ہے معاملے کا۔ اور پورے فائل کے اوپر اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بقیہ سب حدیثوں سے سمجھ میں آئے گا، یہ 3 رکعت اور یہ 4 رکعت اور جمعہ اس طرح پڑھا جائے گا، اور عیدین اس طرح پڑھی جائے گی، اور پنجگانہ اس طرح پڑھی جائے گی، اور یہ 2 رکعتی نماز ہے، اور یہ 3 رکعتی نماز ہے، اور یہ نماز احتیاط ہے، اور یہ نماز میت ہے، وہ سب حدیثوں سے سمجھ میں آئے گا۔ وہاں صرف ایک چیز لکھی ہوئی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایسے اتنی موٹی فائل روزے کی بھی ہے، کیسے ٹوٹ جائے گا، کیسے کھلے گا، کس وقت ہونا چاہیے، کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے، کیا شرائط ہیں، کیا ضوابط ہیں، بیمار ہو تو کیا کرے، مسافر ہو تو کیا کرے، سارے معاملے مسائل ہیں۔ اس کی بھی بہت موٹی فائل ہے روزے کی۔ اس کے بعد صرف ایک لائن لکھی ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، ختم، فنش۔ اب بقیہ سب حدیث سمجھیے۔ ایسے ہی حج کی اتنی موٹی فائل ہے، کس پر حج واجب ہوگا، کیا کنڈیشنز ہیں، یہ کیسے چلے گا، میقات کیا چیز ہے، احرام کہاں سے باندھے گا، عمرہ کیسے ہوگا، حج کیسے ہوگا، صحیح کیسے ہوگی، طواف کس طرح ہوگا کعبے کا، کلاک وائز ہوگا کہ فائن وائز ہوگا، مطلب کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، پہلے قربانی ہوگی کہ پہلے سر منڈے گا، پھر مطلب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب ڈیٹیل میں تھوڑی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اللہ کی طرف سے حج بیت اللہ فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہو، وہ فنش۔ اب باقی سب اب حدیث سمجھیے۔ تو محرم میں ایک ایک چیز کی ضد کیوں ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ ارے بھائی سب لکھا ہوا ہے، قرآن میں اپروول ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، بقیہ سب حدیثوں سے سمجھ میں آئے گا۔ یہاں بھی فائل پر اپروول موجود ہے۔ محبت چاہتا ہوں، اب محبتی کے نتیجے میں سب ہوتا ہے، محبتی کے نتیجے میں یاد منائی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو موضوع محبت کا ہے، جس کا چاہے مانے، جس کا چاہے نہ مانے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب جس کے دل میں محبت ہے وہ یاد منائے گا، جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ یاد نہیں منائے گا۔
جس کے دل میں عداوت ہے وہ دو چار اعتراض بھی کر دے گا. اب یہ کون سی بات ہے اعتراض بھی کر دے گا. ہاں یہ دین تھوڑی ہے محرم. اب ایک تحریک یہ چلی ہے یہ دین نہیں ہے. جبھی کیا ریچولس ہیں, رسم و رواج ہیں. دیکھیے اس کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کریں, مرتبے کو اس کو گھٹانے کی کوشش کریں. ریچولس ہیں. ریچولس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تلواروں اور گولیوں کا مقابلہ کر سکتے. ہر سال محرم انسانی جانوں کی قربانی بھی لیتا ہے اور اس کے بعد بھی محرم ہوتا ہے. ریچولس میں اتنی جان نہیں ہے کہ حکومتوں کا مقابلہ کر سکیں یا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکیں. ہم کہنے صاحب بات یہ ہے, سمجھانے والی باتیں بھی تو ہیں, لوگ سمجھاتے ہیں ایسے ہی. ارے صاحب افریقہ میں دوسری طرح محرم ہوتا ہے, امریکہ میں دوسری طرح ہوتا ہے, یورپ میں دوسری طرح ہوتا ہے, عراق میں دوسری طرح ہے, ایران میں اور طرح ہے, اور سب کانٹیننٹ میں اور طرح ہے. سندھ کا محرم اور ہے, اور دکن کا محرم اور ہے, اور یو پی کا محرم اور ہے. یہ تھوڑی ہے ہر جگہ کے رسم و رواج کے مطابق ہے. اب ظاہر ہے کہ بچے جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ آپ بات تو ٹھیک, تو رسمیں الگ الگ ہیں. تو دیکھیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ سمجھیے کیا ہے, مسجد کیا ہے, دین ہے کہ ریچولس, رسم و رواج ہے کہ مذہب ہے. اس لیے کہ ٹرکش آرٹ اور ہے مسجد کا, ایجپشین آرٹ اور ہے, فرمایا انڈین آرٹ اور ہے, عراقی آرٹ اور ہے, ایرانی آرٹ اور ہے, فارس کا آرٹ اور ہے. استنبول میں جو مسجد بنی ہے اس کا ڈیزائن الگ ہے, کیرو میں جو ہے اس کا ڈیزائن الگ ہے, بغداد میں جو ہے اس کا ڈیزائن الگ ہے, تہران میں جو ہے اس کا ڈیزائن الگ ہے, دلی میں جو ہے اس کا ڈیزائن الگ ہے, اسلام آباد میں جو ہے اس کا ڈیزائن الگ ہے, سنگاپور میں جو ہے اس کا ڈیزائن الگ ہے. تو یہ کیا ہے, رسم و رواج ہے کہ دین ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو مسجد ہر جگہ الگ الگ ڈیزائن کی بنی ہوئی ہے؟ تو ڈیزائن الگ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر مسجد میں اللہ اکبر کامن ہے. ویسے ہی عزاداری جس طرح سے بھی ہو, ہر عزاداری میں یا حسین کامن ہے. یہ معاملہ ہے. رسم و رواج ہیں, ہندوستانی رسم ہے, نکالتے ہیں وہ انجمنیں نکالتے ہیں. کیا اماموں نے انجمنیں نکالی؟ اماموں کا دور بھی آپ نے دیکھا تھا, یہ انجمنیں نکلوا رہے ہیں. وہ زمانہ بھی آپ نے محسوس کیا تھا. اس کے اندر دین کو بچانا بچوں کا کھیل نہیں تھا, وہ اماموں ہی کا کام تھا جو انہوں نے بچایا, ورنہ مذہب ختم ہو جاتا. ایسے ایسے سوال کرتے ہیں لوگ, کیا چوتھے امام سے زیادہ آپ امام حسین کو چاہتے ہیں؟ اب کون کہے گا کہ جی ہم زیادہ چاہتے ہیں؟ کیا وہ انجمنیں اٹھاتے تھے؟ کیا وہ زلجنا نکالتے تھے؟ یہ محض بچوں کو بہکانے والی بات ہے اور عزاداری کی اہمیت کو کم کرنے والی بات ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ان سے زیادہ ہم نہیں چاہتے ہیں, لیکن رسول اللہ سے زیادہ اللہ کون چاہتا ہے؟ کیا آپ اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں؟ تو کون کہے گا جی ہم رسول اللہ سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے جب مسجد بنائی تو اس کے اندر منارے و گنبد تو بنایا نہیں. یہ جو آپ مسجد و منارے و گنبد بناتے ہیں یہ کاہے کے لیے بناتے ہیں؟ کیا رسول اللہ سے زیادہ چاہتے ہیں آپ اللہ کو؟ یہ بات نہیں ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے اس سے, اس لیے وہ چیز جو ہے وہ قابل تعریف ہے. ورنہ جو لمبے لمبے منارے بنتے ہیں, گنبد بنتے ہیں,
اس میں جو خرچہ آتا ہے اس سے تو ایک مسجد اور بن جائے گی. اسلام تو سادہ دین ہے، اس میں یہ سب ہے نہیں. جب سادہ دین ہے تو مسجد مناروں کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ اپنے عقیدت کی بات ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کو وہ چیز آفر کی جائے جو بہتر سے بہتر ہو. یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اہل بیت کے سلسلے میں کرتے ہیں کام، یہ محبت بنیادی جو ہے، یہ محبت کے تہ میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ صاحب وہ لوگ مجلس میں آ کے پڑھ دیتے ہیں کہ وہ حسین پر رو لو اور بخشش ہو جائے گی اور جنت تمہاری. دیکھیے آنسو نکلواتی ہے محبت. یہ آنسو جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ رونا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ آنسو جو ہے یہ ریپریزنٹیٹیو ہے محبت کا، یہ سفیر محبت ہے. اس آنسو کی قیمت بہت زیادہ ہے، ہر آنسو کے برابر نہیں ہے. دیکھیے انسان سب برابر ہوتے ہیں، وہ انسان میں فرق نہیں ہوتا، لیکن کسی ملک کا سفیر جو ہوتا ہے وہ اس ملک کی عزت مانا جاتا ہے. ایک عام انڈین کی انسلٹ اگر یہاں کر دی جائے تو اتنا بڑا ہنگامہ نہیں کھڑا ہوگا، لیکن اگر انڈین ایمبیسڈر کی توہین کی جائے یہاں پر تو پوری دنیا میں ہلڑ مچے. تو بھئی آدمی برابر ہے، وہ بھی تو ایک آدمی ہے، ان کا وہ آدمی ہے مگر اپنی پوری کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس لیے اس آدمی کی قیمت جو ہے وہ عام آدمی سے زیادہ ہے. ایسے ہی جناب والا ہر آنسو برابر نہیں ہے. جو غم حسین میں نکلے وہ محبت اہل بیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لہذا وہ دونوں جو ہیں وہ برابر نہیں مانے جا سکتے کہ وہ ایک طرح کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ آنسو رونے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ ہوتا ہوگا، ہمیں محبت دیتی ہے روتے ہونے کی جنگی چھوڑ دی. جس کا کوئی باپ مر جاتا ہے، بھائی مر جاتا ہے، دوست مر جاتا ہے، وہ روتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کو؟ رونا کوئی لایا تھوڑی جاتا ہے، رونا خود بخود آتا ہے. سمجھے آپ؟ جتنے چیزیں انسانی فطرت کے اندر ہیں مذہب اس پر پابندی نہیں لگا سکتا، اور اگر مذہب پابندی لگائے تو مذہب صحیح نہیں. آپ یہ حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھو، ٹھیک ہے، مالک ہیں آپ، خالق ہیں، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ آرڈر دیجئے کہ روزہ رکھو، ہم رکھیں گے. لیکن آپ یہ آرڈر دیجئے کہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، یہ کیسے ہوگا؟ اگر گرمیوں کے دنوں میں لمبے دنوں کے روزہ رکھیں گے بھوک پیاس لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اب یہ کہ آپ خالق ہیں، آپ کا آرڈر ہے، ہم بھوک پیاس برداشت کریں گے، روزہ رکھیں گے. لیکن آپ کہیے اگر بھوک لگائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ بھائی یہ زبردستی ہے، یہ ایسا مذہب نہیں مان سکتا. ان کا حج کو جاؤ، ٹھیک ہے جائیں گے، کہا طواف کے بیچ میں پسینہ نہ آنے پر، گرمی میں مکے کی گرمی میں حج کرو. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم طواف کرو پسینہ نہ آئے؟ پسینہ تو آئے گا، پسینہ آ گیا تو حج باطل ہو جائے گا. پسینہ تو آئے گا. تو عزیزان گرامی، بھوک لگنا، پسینہ آنا، سردی لگنا، یہ سب انسانی جسم کی معاملات ہیں، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. ویسے آنسو بہانا اس کا تعلق بھی مذہب سے نہیں ہے. ہر آدمی روتا ہے جس کا عزیز مر جاتا ہے، جس کا رشتہ دار مر جاتا ہے، جس کا کوئی چاہنے والا مر جاتا ہے، وہ اس کے لیے روتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات، حیرانی کی بات نہیں ہے. تو محبت آنسو نکلواتی ہے، لیکن ہم آنسو نکال کے اس کی قیمت نہیں مانگتے. یہ سمجھ لیجیے بات. آنسو تو نکلتے ہیں لیکن ہم آنسو کی قیمت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت کا مزاج سیکریفائس ہے، محبت کا مزاج کمپنسیشن نہیں ہے. سمجھیے بات کو کیا ہے. محبت کا مزاج سیکریفائس ہے، محبت کا مزاج کمپنسیشن نہیں ہے. ایک آدمی نے میری دعوت کی
محبت میں کی کہ مولوی ہیں، ذاکر ہیں، مجلس پڑھنے آتے ہیں، پھر ان کو ایک وقت بلائے کھانا کھلا دو۔ اب جب کھانا وانا کھا پی کے نکلے وہاں سے تو جیب میں ہاتھ ڈالا کر لے کہتا ہے کیا خرچہ ہوگا آپ کو میں دے دوں۔ تو لوگ بہت برا بھلا کہیں گے بہت ذلیل آدمی ہے، تو ہم نے بلایا تھا محبت میں، اور جناب جب چلنے لگے تو کہنے لگے کیا خرچہ ہوا ہے میں آپ کو دے دوں۔ نہیں، ارے محبت کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے بھلا؟ جو سنے گا وہ مذمت کرے گا کہ بہت غلطی، بہت بڑی غلطی، بہت ہی نازیبا حرکت کی انہوں نے جو جس طریقے کام کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کرتا ہے آدمی محبت کی بنیاد پر۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے ہوٹل کھولا نہیں، سب پاکستانی ہندوستانی کھانے یہاں ملتے ہیں، ہم 4 دوستوں کے لیے وہاں پہنچ گئے، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، سب لاؤ لاؤ لاؤ، اور کھا پی کے سب کر کے اچھا خدا حافظ خدا حافظ، لمبے لمبے سلام کرتے ہوئے نکل گئے۔ پھر برا بھلے کہے جا رہے ہیں صاحب نے کتنا بھی نہ پوچھا ہے کتنے خرچہ آیا کیا ہوا بل کہاں ہے؟ ہم پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ ان سے پیسے نہیں لیں گے، آئے ہیں تو اگر خود کو پوچھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اب آپ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ تجارتی بنیادوں پر ہوٹل ہوتا ہے، بخشش کے لیے کوئی نہیں ہوٹل کھولتا ہے۔ تو تجارت کا مزاج ہے کمپنسیشن، محبت کا مزاج ہے سیکریفائس۔ ہم جو حسین پر روتے ہیں تجارتی رونا نہیں روتے ہیں، محبتی رونا روتے ہیں۔ یہ تجارتی رونا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں جنت ملے جہنم ملے، وہ ہمارے اعمال ہیں، ہم جانے اللہ جانے۔ اگر ہمارے اوپر کرم کرے گا وہ اور فضل کرے گا تو ہو سکتا ہے جنت دے دے، اور اگر عدل ہوگا تو مشکل ہے ملنا، وہ سب الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہم اس لیے کہ مولا ہم آپ پر روئیں گے مگر یہ کہ جنت دلائیے گا، یہ کوئی ٹریڈ یونین تھوڑی ہے، مطالبہ ہو رہا ہے کہ جنت دلائیے گا، ہم سبھی نے رکھیں گے ہمارے کوثر کو پلانے کا وعدہ کیجیے گا، یہ تھوڑی ہے۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ آنسوؤں کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ آنسو بکاؤ ہیں، نہ نظر نیاز کا سامان بکاؤ ہے، نہ سبیل کا پانی بکاؤ ہے، نہ سینہ زنی بکاؤ ہے، یہ بات نہیں۔ اب اگر وہ ہمارے اوپر توجہ کر لیں معاشر میں تو یہ ان کا فعل ہے، لیکن ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ان کا فعل ہے، ہم نہیں مطالبہ کرتے۔ ہماری بنیاد محبت حسین میں آنسو نکلتے ہیں، محبت حسین میں سینہ زنی ہوتی ہے، محبت حسین میں محرم ہوتا ہے، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں صاحب جنت جنت، ابھی جنت جہنم یہ ہمارا اللہ کا معاملہ ہے، اس سے ہم سے کیا تعلق؟ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی تم اتنے بد کردار ہو کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو تو ہم دشمن حسین تھوڑی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی ہم دشمن علی تھوڑی ہو جائیں گے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا کردار ٹھیک نہیں، ہم جنت میں نہیں جا پائیں گے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم علی اصغر کی شہادت سنیں گے تو رونا نہیں آئے گا۔ سوچئے تو صحیح، یہ کون سی زبردستی کی بات ہے؟ ہمارے ساتھ تو صاحب عجب کھیل ہو رہا ہے، خدائی عجب کھیل ہو رہا ہے، علماء کر رہے ہیں کہ صاحب بیمار آدمی دیکھا ہوا ہے، اس کو 10 بیماریاں ہیں، ٹی بی بھی ہے اس کو، کینسر بھی ہے اس کو، ہارٹ کے تمام والو بھی اس کے چوک ہو گئے ہیں، اور لیور بھی اس کا خراب ہو گیا ہے، اور کڈنی بھی اس کی جواب دے گئی ہے، سبھی کچھ ہے، بس اب مرنے کی دیر ہے، اس کے ساتھ چل رہی ہے، اور بقیہ کچھ ہے نہیں اس کے اندر، اور سب فائل اس کے بھی ڈھیر ہے، سرانے اس کے میز کے اوپر۔
پورے دنیا بھر کے مشہور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم سروے کر رہی تھی، وہ پہنچ گئی اس کے سرانے کہیں، اور انہوں نے جا کے ان کا پورا ریکارڈ دیکھا، مریض کی کنڈیشن دیکھی، ساری رپورٹس دیکھیں، اور اس کے بعد کہنے لگے تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں دوا لکھ کے دیتے ہیں، تم اس کو پیو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مرو گے۔ یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹرز نے کہا، جو دنیا بھر کے مانے ہوئے ڈاکٹرز تھے۔ ان کا ہم دوا دیتے ہیں، تم اس کو استعمال کرو، تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تم مرو گے نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، تندرست ہو گھومو گے۔ ادھر ڈاکٹر نسخہ لکھ کے چلے گئے، خاندان بھر نے مریض کو گھیر لیا، تم کیسے اچھے ہو گئے؟ کوئی کینسر میں اچھا ہوا ہے، تم اچھے ہو گئے؟ تمہیں ہارٹ کے سارے بال چوک ہو گئے، کیسے اچھے ہو گئے؟ تمہارے سارے پھیپھڑے گل گئے ہیں، کیسے تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ تمہارا لیور کچھ کام نہیں کر رہا ہے، کیسے؟ اب اس سے لڑ رہے ہیں کھڑے ہوئے، ہمیں وہ کب کہتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹر سے جا کے لڑیے، کیسے ٹھیک کرو گے یہ سب کو؟ ارے ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے میں ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ ہم نے تو نہیں کہا ایک دن بھی کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہم مات اللہ حب آل محمد مات مغفورا، جسے محبت اہل بیت موت آئے بخشا ہوا مرتا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ میں وقت نزا آ جاؤں گا، چھٹے امام نے کہا جو میرے جد پر ہوئے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم سے نہ پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ حدیثیں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، یا آپ کہیے گا تو عمل کون کرے گا، تاکہ ان کو بھی تو پتہ لگے کوئی اسلام کا ان سے زیادہ چاہنے والا بھی پڑا ہے۔ ان سے کوئی نہیں کہتا ہم سے نہیں لڑ رہا ہے، جبکہ ہم کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ ہی نہیں، تو محبت کا سودا ہے، عزاداری ٹوٹل محبت ہے، آنسو ٹوٹل محبت ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس محبت میں اعجازی شان جھلکتی ہے۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق کتاب سے نہیں ہے، سوچنے سے ہے، آپ کی تھنکنگ۔ ہم کتاب پر زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، میں سوچتا ہوں یہ جو محرم میں روتے ہیں لوگ، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سچ مچ روتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خالی آواز نکالتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، روتے روتے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، روتے ہیں شب عاشور، روزہ عاشور، روزہ اربعین یا ایسے مسائل میں روتے ہیں۔ یہ رونا جو ہے یہ عام رونے سے جو اپنے عزیزوں پر لوگ روتے ہیں اس سے الگ ہے۔ یہ رونا جو ہے اس کے اندر اعجازی شان ہے۔ دیکھیے ایک رونا فطرت انسانی کا جز ہے جو ہر قوم روتی ہے، جس کا جوان بیٹا مر جائے گا وہ روئے گا، چاہے امریکن ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے ایشین ہو، یا کوئی ہو، تبت کی پہاڑ پر رہتا ہو یا یورپ یا امریکہ کی کسی چمکتے جگماتے شہر میں، ہیومن بینگ کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ روتا ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنے غم میں سال 2 برس روتا ہے، 6 مہینے روتا ہے، اس کے بعد پھر نہیں روتا، پھر آنکھیں مشکل سے نم ہوتی ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد پھر آنکھیں بھی نم ہونا بند ہو جاتی ہیں۔
خالی ٹھنڈی سانسیں رہ جاتی اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ٹھنڈی سانسیں بھی غائب ہو جاتی. جتنے سمجھدار بیٹھے ہیں اس مجلس میں، بچوں کو چھوڑ دیجیے، ان سب کو کسی نہ کسی غم سے اپنی زندگی میں دوچار ہونا پڑا، کسی نہ کسی غم سے اپنی زندگی میں دوچار ہونا پڑا. ماں کا غم، باپ کا غم، کسی رشتے دار کا غم، کسی دوست کا غم. اس دن دنیا اندھیری دکھائی دے رہی تھی، آہستہ آہستہ کر کے وہ کیفیت دور ہو گئی. ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو یہ بھی تجربہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ کیفیت دور ہو. میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں کہ جب اپنے غم میں آدمی 14 برس نہیں روتا تو دوسرے کے غم میں 1400 برس سے کیسے روتا؟ اب وہ ٹریجڈی بیان ہوتی ہے اس لیے لوگ روتے ہیں. ہاں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ٹریجڈی بیان ہوتی ہے اس لیے لوگ روتے ہیں. تو ٹریجڈی ایک دفعہ سن کے یا دیکھ کے روئے گا، لیکن وہی ٹریجڈی ڈیلی دکھائیے آپ تو آدمی بور ہو جائے گا، اٹھتا جائے گا، نہیں دیکھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریجڈی ویجڈی ہوتی ہے اس کے اندر جو کلائمیکس کا اور سسپینس کا جو یوز ہے وہ اگر صحیح ہے تب آدمی کو پاس کرتی ہے، ورنہ نہیں کرتی. یہ ہم نے زندگی کو پڑھایا ہے سب جگہ، اس کو زیادہ اچھا جانتے ہیں. کلائمیکس اور سسپینس کا یوز جو ہے وہ رلاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو اثر انداز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کربلا کے واقعے میں نہ کہیں پر سسپینس ہے نہ کلائمیکس ہے. آئندہ سال 8 محرم کو کیا مصائب پڑے جائیں گے آج ہم سے سن لیجیے. کہیں پر سسپینس ہی نہیں. جو اگلا سال کا محرم آنے والا ہے ان میں 7ویں کو کون سے مصائب ہوں گے، 8ویں کو کون ہوں گے، 9ویں کو کون ہوں گے، ہم آپ کو ابھی بتا دیں. وہی پڑھے جائیں گے، نوٹ کر لیجیے. پھر کیسے روتا ہے، پھر کیسے روتا ہے؟ غور کیجیے کہ رونا آتا کیسے. دوسری بات سنیے، دوسری بات عزیزان گرامی ہے، اس پہ بھی غور کیجیے کہ آپ ہمیشہ اسی پر روئے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہے. جس کو دیکھا نہیں اس پر روئے. اس مجمع میں جن لوگوں کے نانا دادا ان کی پیدائش سے پہلے مر گئے ہیں وہ کبھی نہیں روئے ہیں اپنے نانا دادا، یا ناسمجھی کے عالم میں مر گئے ہیں. 6 برس مہینے کے تھے جب دادا مر گئے، سال بھر کے تھے جب نانا مر گئے، نانی مر گئی، تو نہیں روتے. نہیں، سمجھدار ہو جائے، 10-12 برس کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کے بعد مرے تو رو. جو سمجھداری کے عالم میں جس کو دیکھا ہے. جن بچوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں کم سنی میں وہ اپنے ماں باپ پر نہیں روتے. ماں مر گئی جوانی میں، جب پیدا ہوا تو جب ہی مر گئی. جانتے ہی نہیں ماں کو، اس کی خالہ نے اس کو پالا. اور بڑھیا خالہ جب مری تو یہ سر پیٹ رہے تھے اپنا. ان کا یہ 70 برس 75 برس کی بڑھیا مر گئی، اس پر تو تم اتنا ہلڑ کر رہے ہو. اور تمہاری ماں جوان مر گئی تھی، پورا محلہ رو رہا تھا، اس پر نہیں رویا آج تک. ان کا ہم نے اماں کو دیکھا ہی نہیں. ہم تو جب پیدا ہوئے سنا جب ہی مر گئی تھی، ہمیں تو انہیں نے پالا، یہی ہماری اماں تھی. ہم کیا جانے کیسے. معلوم ہے جس کو دیکھتا ہے اس پر ہوتا ہے، جس کو نہیں دیکھتا اس پر نہیں ہوتا. کربلا کے 72 میں آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے بعد بھی رو رہے ہیں. یہ کیسے رو؟ انصاف سے بتائیے رونا کیسے آ رہا ہے؟ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ دریا جو ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ بہ رہا ہے. پانی کا بہاؤ جو ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہے، اور ایک کشتی جس میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہی ہے. تو ماننا پڑے گا اس میں کوئی انجن لگا ہوا ہے اور کوئی ریموٹ کنٹرول سے اس کو چلا رہا ہے جب یہ چل رہی ہے، ورنہ یہ نہ چلتی. دیکھیے دھارے پر چل رہی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو پانی اپنے ساتھ بہا کے لیے جا رہا ہے.
لیکن اپوزٹ کرنٹ پہ جا رہی ہے، اس کا مطلب کوئی طاقت چلا رہی ہے، ورنہ کیسے چلے گی اپوزٹ کرنٹ کے اوپر؟ یہ غم حسین جو ہے یہ اپوزٹ کرنٹ پہ جا رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ اس کو کوئی چلانے والی طاقت ہے جو چلا رہی ہے اس کو، ورنہ یہ نہ چلتا۔ اور طاقت وہی محبت ہے خدا کی، جب کچھ نہیں چاہتا صرف اپنے قرابتداروں کی محبت ہے۔ اور عزیزان گرامی، بس میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور بات تمام کروں کہ محبت میں ساری خوبیاں تو ہیں، مگر محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات سن لیجیے اور بات تمام۔ محبت جو ہے وہ زبردستی نہیں ہوتی، اس لیے کہ محبت کا تعلق باڈی سے نہیں ہے، محبت کا تعلق دل سے۔ جتنے اعمال کا تعلق باڈی سے ہے وہ زبردستی کرایا جا سکتا ہے۔ میں نہیں آنا چاہتا یہاں 4 آدمی پکڑ کے لیا ہے تو آت ہو گئے، دیکھا جائے، سمجھے آپ؟ تو باڈی سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ تو کروایا جا سکتا ہے۔ بھئی کھانا نہ کھاؤ، اس نے اٹھائے کوٹری میں بند کر دیا، دن میں کچھ نہیں دیا، نہیں کھائے گا کھانا، بھوکا جیسا بیٹھا رہے گا۔ لیکن دل کو کیا کیجیے گا؟ ایک آدمی دل میں نہیں پیدا ہوتی محبت، کیا کرے؟ کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، کیا کرے؟ سب کچھ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، مگر نہیں آتا دل اس کا محبت اہل بیت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کیسا حکم ہے اسلام کا جو اپنے کو دین فطرت کہتا ہے کہ محبت کرو؟ محبت زبردستی تھوڑی ہوتی ہے، کوڑے مار مار کے تھوڑی ہوتی ہے، قید خانے میں بند کر کے تھوڑی ہوتی ہے۔ محبت تو قدرتی ہے، ہوتی ہے۔ تو یہ کیسا ہو؟ بھائی اسی کی توضیح چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ حکم فطری ہے کیسے۔ دیکھیے بہت سی محبتیں ایسی ہیں جو انسان اپنی فطرت میں لے کے آتا، جیسے باپ کے دل میں بیٹے کی محبت، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھتا ہے۔ وہ لڑکے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ نہیں جانتے ہیں کہ اولاد کی محبت کیا چیز ہے، نہ زیادہ ان کو اس کی فکر ہے، لیکن جس دن لڑکا ان کے سامنے آئے گا اسی دن سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہر شخص جانتا ہے، صاحب اولاد ہر شخص جانتا ہے کہ اولاد ہونے سے پہلے اس کو کوئی اولاد کی زیادہ پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آیا ویسے ہی ساری محبتیں جو ہے وہ پورا ڈیولپ فارم میں محبت، یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوگی، نہیں، مکمل وہ آ جاتی۔ تو محبت، اولاد کی محبت، اب سنیے، آپ ایک ایسے ہوٹل میں کھڑے ہیں ٹیرس کے اوپر، 50 مالے کا ہوٹل ہے، اوپر کھڑے ہیں اور نیچے کار رکی اور کار سے آپ کا جوان لڑکا نکلا اور آپ اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں، آپ کا جوان لڑکا 30 برس کا وہ نکلا گاڑی سے اور دو طرف سے 2 آدمی خنجر لے کے جھپٹے اس کو قتل کرنے کے لیے، ہاتھوں میں خنجر، اور اتفاق سے کہیں سے میں آ گیا ہوں اور میں نے ایک آدمی کو ادھر گرایا، ایک آدمی کو ادھر گرایا اور آپ کے لڑکے کو سیف ہوٹل میں پہنچا دیا۔ آپ بتائیے آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہر صاحب اولاد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ان کا عذاب ہو تو جائے گی۔ تو کیا یہ ہوگا کہ ہم اگلے ہفتے سے محبت شروع کریں گے یا کتاب میں دیکھ لیں گے تو محبت کریں گے، یا مولانا ہمارے جو ہیں ان کے پوچھے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں
جب ہم سے پوچھ لیں اور وہ یس کر دیں تو ہم محبت کریں گے. نہ مولانا کے یس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کتاب میں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ویکینڈ کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اسی سیکنڈ محبت پیدا ہو گئی جس سیکنڈ میں نے آپ کے لڑکے کو محفوظ کر کے اندر پہنچایا. انسان بڑا دھوکے باز ہے، ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی فکر کرتا. اگر اللہ اس سے پوچھتا کہ اسلام کا چاہنے والا کون ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہتے ہم، جبکہ دل میں خاک اڑ رہی ہوتی. ان کا ہم یہ پوچھیں گے نہیں اسلام کا چاہنے والا کون ہے، جس نے مرتے اسلام کو بچایا اس کی محبت کو پوچھیں گے. صلوات ہے. آپ سمجھے آپ حکم محبت فطری ہے کہ نہیں؟ اچھا یہی عداوت اہل بیت کا معاملہ ہے. سیم یہی مثال ہے، دو مثالیں نہیں دوں گا. جو محبت اہل بیت کی مثال ہے یہی عداوت اہل بیت کی مثال ہے. کہ 50 مالہ بلڈنگ ہے، اوپر ٹیرس پہ آپ کھڑے ہیں اور نیچے کار رکی اور لڑکا اترا، اور فرق یہ ہے کہ وہ لڑکا آپ کا نہیں ہے، وہ ایک کروڑ پتی یتیم ہے جو آپ کی نگرانی میں ہے. لاکھوں کھا چکے ہیں اور کروڑوں کھانے کی امید ہے. قاتل آپ کے لگائے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کام صحیح ہوا کہ نہیں. وہ اتفاق سے میرے دوست کا بیٹا تھا، مجھے خبر لگ گئی، میں آ گیا کہیں سے، ایک کو ادھر گرایا ایک کو ادھر گرایا، لڑکے کو صرف پہنچا دیا. آپ میرے دشمن ہو جائیں گے. کہاں سے آ گیا یہ کپا، کس نے بنایا. کہاں سے آ گیا جس نے بنا بنایا کھیل لگا. پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا، اس نے اس کی جان بچا لی. اب تو بڑا خطرہ ہو گیا، اب تو کہے گا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہے. ساری اسکیم چوپٹ ہو گئی. اب یہ غصہ جو آئے گا میرے اوپر، سمجھئے یہی غصہ اہل بیت پہ آیا ہوا ہے لوگوں کو کہ جو اسلام کو مات ڈالنے کی فکر کر رہے تھے. کہاں سے آ گئے یہ اہل بیت جن تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے محبت. یہاں سے وہاں تک مظاہرہ ہے محبت. اور رسول نے بھی محبت کر کے دکھائی کہ اس طرح محبت کیا. سنت رسول قائم، گود میں لے کے، زبان چسا کے، سینے پر سلا کے، دروازے پر سلام کر کے، تعظیم کو اٹھ کے، رسول نے در سے محبت کیا. یہ اور بات ہے کہ امت نے اس کو نہیں سمجھا اور امت نے اس کی اہمیت کو نہیں محسوس کی. لیکن رسول اللہ نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح اہل بیت سے محبت کی جائے. اور عزیزان گرامی الحمدللہ کہ ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پر جرم محبت لگا ہے، جرم عداوت تو نہیں لگا ہے. اگر ہم مجرم بھی ہیں تو محبت کے مجرم ہیں، عداوت کے مجرم ہیں. اور عزیزان گرامی یہ پورا ایام اعراض کا پورا تسلسل یہ ریوائز کرتا ہے اسلام. یا سر نو ذہنوں کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، یہ مذہب کی بیٹری کو چارج کرتا ہے. اور یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم
دین خدا کو سمجھتے ہیں اور اللہ کا پیغام اور رسول کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچتا ہے، اور ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم وہ سے ظالم نہیں ہیں کہ جو مظلوم کو شہید کر دیں، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو مظلوم کے اوپر ہم عزیزوں، حسین کا چہرم بھی گزر گیا اور اب ایام عزا کے چند دن باقی ہیں، اور غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اہل بیت کا قافلہ کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لیے کہ حدیث میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ 3 دن کربلا میں قیام کیا، تو 20 کو جو قافلہ آیا ہوگا وہ 20، 21، 22 سفر ٹھہرا ہوگا، اور 20، 21، 22 سفر ٹھہر کے 23 سفر کو قافلہ وہاں سے چلا ہوا۔ یعنی حساب جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آج کا دن وہ ہوگا کہ جب قافلہ کربلا سے نکل کے وہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ سوچئے کیا حال ہوگا آج جب ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے اس چیز کو سننے کے زمانہ بڑا خراب ہے۔ ہمارا کام خالی مسجد پڑھنا نہیں ہے، ہمارا کام آپ کو ہر اس تحریک سے باخبر کرنا بھی ہے جو اہل بیت کے خلاف یا عزاداری کے خلاف ہو۔ ایک موومنٹ یہ چل رہا ہے بنام تحقیق کہ وہ تو بس 1 دن کی قید تھی، یزید نے 1 دن قید رکھا، دوسرے دن رہا کر دیا تھا، وہ پہلے ہی چہلم تھا جب وہ آ گئے۔ یہ بالکل ہر اعتبار سے غلط ہے، یہ کسی اعتبار سے یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے، سمجھے آپ؟ یہ بچے والے نہ جانے کن کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پڑھنے لگتے ہیں مجلسوں میں، سمجھا؟ یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ جو ڈسٹینس تھا کربلا سے اور شام تک کا جانا اور آنا پورا روٹ لکھا ہوا ہے تاریخوں کے اندر۔ پھر 3 دن کوفہ میں قیام بھی ہے، پھر رہائی کے بعد 8 دن شام میں ماتم حسین بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ملا کے نہیں بنتا وہ کہ وہ 20 تاریخ کو چہلم کے دن میں پہنچ جائے گا۔ چہلم حسین کا پہلا چہلم ہوا ہی نہیں۔ پہلا چہلم اس لیے نہیں ہوا کہ سکینہ کے گلے میں رسی تھی، زینب کے بازو بدے تھے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، اس لیے پہلا چہلم نہیں ہوا۔ یعنی 20 صفر سن 61 ہجری جو پہلے چہلم کی تاریخ تھی وہ چہلم نہیں ہوا۔ ہاں 20 صفر سن 62 ہجری کو حسین کا چہلم ہوا پہلی بار۔ وہ تاریخ تھی جب اہل حرم کربلا آئے ہیں اور بیٹھ کے حسین کے اوپر ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی تحقیقیں جو ہیں یہ سوائے قوم میں اختلاف اور پریشانی پیدا کرنے کے کچھ دیتی نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال قید نہیں رکھا یزید نے، 1 دن قید رکھا، یہ یزیدیوں کے حساب سے تو ٹھیک ہے کہ ان کے ظلم کو ہلکا کیا کچھ ہم نے، سال بھر کا جرم جو تھا وہ 1 دن میں گھٹا کے لے آئے، لیکن ہم حسینیوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد کے گھر کی خواتین کو 1 سیکنڈ کے لیے قید کرنے کا تصور بھی ہے کسی کے دماغ میں؟ اور کیا 1 سیکنڈ کے لیے اگر رسول زادیاں قید کی جائیں تو کیا یہ کہیں سے جائز ہوتا ہے، درست بنتا ہے معاملہ کہ 1 سیکنڈ کے لیے رسول زادیاں قید کر دی جائیں؟ تو عزیزان گرامی یہ تو غیرت قومی کا سوال ہے، غیرت ملی کا سوال ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے اگر فیضانیاں قید ہو جائیں تو قیامت ہے۔ علی کی بیٹی رسول کی نواسی 1 سیکنڈ کے لیے قید کر دی جائے تو یہ 1 سیکنڈ جو ہے یہ تو اس کے ڈیوریشن زیادہ نہیں ہے، لیکن محض تصور قید جو ہے ان کے کام کے ساتھ وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال دوسرا چہلم تھا جب سیدانی آئی،
اور عزیزان گرامی جو لوگ کربلا جا چکے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب ظاہر کربلا جاتا ہے تو اس کے دل کی کشتی طوفانی ہوتی ہے، بار بار ذری مبارک کو بوسہ دیتا ہے، بار بار چومتا ہے، مولا غلام حاضر ہے اور روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، گریہ و بکا ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دل کی اندرونی تہوں میں ایک خوشی کی لہر بھی ہوتی ہے، اور وہ خوشی کی لہر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کربلا آ گئے، زندگی بھر جس کی تمنا تھی وہاں پہنچ گئے، ارے ہم حرم امام حسین میں کھڑے ہیں، ارے ہم حرم حضرت عباس میں کھڑے ہیں، ارے ہم کربلا محلہ میں آ گئے، ذری مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اندر سے ایک کامیابی اور خوشی کی لہر بھی ایک ہوتی ہے ہلکی سی، حالانکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حالانکہ دل ٹکڑے ہو رہا ہوتا ہے مظلوم حسین پر، لیکن اس کے بعد بھی ایک اطمینانی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ تقدیر نے یاوری کی ہماری اور ہم کو کربلا تک پہنچا دیا۔ لیکن عزیزوں جب ظاہر آخری زیارت کو جاتا ہے حرم میں، اس وقت اس کی مایوسی قابل دید ہوتی ہے، بار بار ذری کو بوسہ دیتا ہے، مولا خدا حافظ، مولا پھر بلائیے گا، مولا آپ جا رہے ہیں، مولا پھر یاد فرمائیے گا، یہ آخری زیارت نہ ہو، پھر جاتا ہے، پھر دل نہیں مانتا، پھر پلٹ کے ذری کو ایک بوسہ دے دیتا ہے، پھر جانے لگتا ہے، پھر ایک نظر ذری پر ڈال لیتا ہے، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے عزیزان گرامی کے نہیں ہوتی۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، سوچیے آج جب آپ کی ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو جب ماجائی جا رہی ہوگی تو اس پر دل کا کیا حال ہوا ہوگا، قبر حسین پر سیلانیاں فریاد کر رہی ہوں گی، یا حسین الوداع، اے علی اکبر خدا حافظ، اے قاسم خدا حافظ، اے علی اصغر الوداع، اے عباس الوداع، اے حسین کے ناصروں الوداع۔ ہر ایک بیوی رو رہی ہوگی، سب آئے مگر سکینہ نہیں آئی، سکینہ اپنے باپ کو یاد کر کے قید خانے میں رو رو کے مر گئی۔